فردوس عاشق افغان صاحبہ جو ہیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی، کینیڈا کے لیے نکل رہی تھی اور ان کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا۔ شیخ صاحب نے جو ہے نا وہ ایک نئی تاریخ دے دی ہے۔ میری شہباز گل کے لائر سے کل خود بات ہوئی، بندہ جو ہے نا وہ الٹا لیٹا ہوا ہے، یہ شہباز گل کی تصویر۔ اچھا یہ مخالفت میں بھی ہو رہا ہے تو محبت میں بھی ہو رہا ہے۔ کول ڈاؤن، ایزی، ریلیکس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین اس ویلاگ کے اندر میں آپ سے دو تو بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ایک شہباز گل صاحب سے ہی متعلق ہے، اوبویسلی اٹس این آن گوئنگ سٹوری، ڈیولپنگ سٹوری ہے اور اس پہ مزید ڈیولپمنٹس ہوتی جا رہی ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا ہی اگلی قسم کا ایک ایلیمنٹ ہے جو اب سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا جانا شروع ہو چکا ہے۔ میں ذرا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اور موسٹ امپورٹنٹلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس پہ میں ذرا تھوڑی سی تشویش ہے مجھے، جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور ایک فردوس عاشق افغان صاحبہ جو ہے ان کو آج ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا، وہ باہر جانا چاہ رہی تھیں، ان کو بھی روک لیا گیا، تو کچھ اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آخر ہوا کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے ساری چیز کا، اور میرے پاس اس سلسلے میں کیا اطلاعات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ذرا چند دیگر خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خبر یہ آئی ہے کہ ارکان پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے اثاثوں کی تفصیلات جو ہیں وہ عوام تک ان کو رسائی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، وچ آئی تھنک از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ۔ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو۔ صرف میرا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اعتراض ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اس میں اینکر بھی شامل کریں، اس میں پاکستان کے اینکر بھی شامل کریں۔ اس میں صرف ارکان پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کیوں ہوں؟ اس میں اینکر بھی شامل ہونے چاہیے، اس میں جج بھی شامل ہونے چاہیے، اس میں جنرل بھی شامل ہونے چاہیے۔ میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں۔ یہ لوگ اپنی باتوں سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے احکامات سے ہسٹری کا رخ تبدیل کرتے ہیں، تو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کس کے کیا اثاثے ہیں۔ اس میں بری بات کیا ہے؟ مطلب اچھا ایک تو میں یہ بھی بتا دوں کہ امیر ہونا بری بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ نا ایک یہ بھی بڑا کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، امیر ہے ایسا مطلب ہے کرپٹ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا۔ مطلب لوگ ہوتے ہیں جو ججی پشتی بڑے امیر ہوتے ہیں، ان کے خاندان جو ہیں وہ بڑے امیر ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرپٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ اگر وہ امیر ہوں تو کرپٹ نہیں ہوں گے، کرپٹ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سب کے ہمارے یہاں پہ صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم سب کو جو ہے نا وہ ایک ہی سانچے میں ڈال دیتے ہیں، بس جی یہی ہوگا۔ سو اثاثے معلوم ہونا اس میں بری بات نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسرا، ڈیول نیشنلٹیز پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور میں یہ خاص طور پہ اینکر برادری کے حوالے سے ضرور کہتا ہوں۔ ہمیں ارکان پارلیمنٹ کے حوالے سے اتنا ہوتا ہے کہ جناب یہ دیکھیں اس کے پاس گرین کارڈ ہے، اب شہباز گل کا معاملہ دیکھ لیں کہ جی ان کے پاس گرین کارڈ ہے، چلیں اب اس کے اوپر لوگوں کی، ہر بندے کی اپنی رائے ہے کہ کیا گرین کارڈ ہونا ٹھیک ہے نہیں ہے، وہ ان کی رائے ہے، لیکن لوگوں کو پتہ تو ہونا، یہ تو ان کا رائٹ ہے کہ وہ جس کو سن رہے ہیں، جس کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہو۔ اب میں سب باقی تو میں کیا بات کروں، میں اینکر برادری کی بات کرتا ہوں۔ اینکر برادری کی پتہ ہونا چاہیے کتنی ان کی مالی حیثیت کیا ہے، ان کے اثاثے کتنے ہیں، یہ آج سے 10 سال پہلے کتنے تھے، آج کتنے ہو گئے، کس طرح بنے ہیں، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ان کی شہریت کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، اور صرف ان کی نہیں، ان کے بیوی بچوں کی شہریت کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو رائٹ ہے یہ کہ ان کو پتہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کم از کم میرا خیال میں کم از کم میں 2 اینکرز کو تو کنفرم جانتا ہوں کہ ان کے پاس یا تو امریکی نیشنلٹی بھی ہے یا گرین کارڈ ہے، دونوں میں سے ایک چیز ہے۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے وہ ان کو پھر بھی سننا چاہتے ہیں، ان کی بات کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بات سے وہ امپریس ہوتے ہیں، 100 دفعہ سنیں، میں اس پہ نہیں روکوں گا، لیکن لوگوں کو پتہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ان چیزوں کے پیچھے ایجنڈے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے چند اور مقاصد چل رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ جب مطلب یو کے یا امریکہ اس کی شہریت جب جا کے لیتے ہیں تو پھر آپ اس ملک سے وفاداری کا ایک عہد کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ وفادار رہوں گا۔ یو کے اندر آپ جو وہاں کی ملکہ برطانیہ ہے، آپ اس کے حکم بجا لانے کا عہد کرتے ہیں آپ، تو یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگ جج کریں کہ ہاں یار میں نے اس کی بات سننی ہے کہ نہیں سننی۔ اینی ویز وہ خبر کہیں اور سے چلی گئی۔ تو یہ بیسکلی اس میں بتایا گیا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ارکان پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے اثاثوں کی تفصیلات پبلک کرنے کے لیٹر آف انٹینٹ پر معاہدہ ہو گیا ہے۔ بیوروکریسی کے بیرون ملک اثاثوں کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں۔ گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے ملازمین کے بیوی اور بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات بھی بتائی جائیں گی، اور ارکان پارلیمنٹ کے اثاثوں کی ڈکلیریشن تک شہریوں کی رسائی ممکن ہوگی۔ ویری گڈ سٹیپ، ہونا چاہیے،
ہونا چاہیے. بس اس میں میری درخواست ہے کہ اینکر بھی وچ پا دو, اینکر بھی ڈال دیں اس کے بیچ میں. آپ یقین کریں کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے ایک بندے کی میں ڈیوٹی لگاؤں اور وہ جائے پاکستان کے سارے اینکرز کے پاس اور ان سے کہے جی بتائیں ذرا آپ کی اثاثوں کی تفصیلات کیا ہے. کیا بری بات ہے اس میں تو کوئی بری بات نہیں. مجھ سے کوئی آ کے پوچھنا چاہے میں حاضر ہوں. میں تو پورے پاکستان کو 22 کروڑ لوگوں کو یہ کہتا ہوں آ کے پوچھ رہے ہیں, میرے بیوی بچوں کے ماں باپ کے سب کے پوچھے آ کے, میں تو تفصیلات شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اس کے بعد ایک اور خبر ہے جی, وہ کل بھی ہم نے دی تھی کہ 12 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایک FIR کاٹی گئی ہے قلعہ گجر سنگھ تھانے کے اندر, اور اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے کہ جی ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے. وہ لوگ سارے جو ہیں وہ آج عدالت میں پہنچے اسلام آباد میں, اور وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت جو ہے اس کی درخواست دائر کی. جب تک یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے تب تک اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں آیا, تو موسٹ پرابلی شاید ان کو یہ ضمانت مل لی جائے گی, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے حوالے سے, یہ آج صبح کی یہ خبر آئی. فردوس عاشق اوان صاحبہ جو ہیں وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی, انہوں نے دبئی جانا تھا. اب جو پہلی اطلاعات آئیں وہ یہ تھی کہ جی یہ کینیڈا کے لیے نکل رہی تھیں اور ان کو ایئرپورٹ کے اوپر روک لیا گیا. ایک کسی نے کہا جی ان کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے, ان کو جہاز سے آف لوڈ کر دیا گیا ہے. ایک اور خبر یہ آئی کہ نہیں, آف لوڈ نہیں کیا ہے. بیسکلی چکر یہ تھا کہ فردوس عاشق اوان صاحبہ چونکہ سابق رکن اسمبلی رہ چکی ہیں اور منسٹر بھی رہ چکی ہیں, تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا جو بلو پاسپورٹ ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی, اور بلو پاسپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ دبئی جانا چاہ رہی تھی. ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے فردوس عاشق اوان صاحبہ کا کہ جی میں بیسکلی ایک کوئی کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, یہ اس کے لیے وہاں پہ جا رہی تھی. فردوس عاشق اوان صاحبہ کو کرکٹ کا بہت شوق ہے, اور اس کا تعلق عمران خان صاحب سے نہیں ہے, ان کو ویسی شوق ہے, یہ میں آپ کو ویسی بتا دوں. یہ بات میں نے ان کو آپ کو یاد ہے ان کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی خود بھی کرکٹ کھیلتے ہوئے, تو وہ شوق ہے ان کو اس چیز کا. تو یہ اس سلسلے میں وہاں پہ جا رہی تھی اس میں شرکت کرنے کے لیے ایز اے موسٹ پرابلی ایز اے چیف گیسٹ. آبویسلی وہ میں کھیلنے تو نہیں جا رہی ہوں گی, تو لیکن چونکہ انہوں نے اپنا بلو پاسپورٹ جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس پہ ان کو روک لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی آپ یہ پاسپورٹ استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ اب آپ کسی عہدے کے اوپر نہیں ہیں. انہوں نے اس معاملے میں ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے چند قوانین جو ہیں وہ شو کیے ہیں جس میں ان کے مطابق آپ اگر سابق رکن اسمبلی بھی رہ چکے ہیں یا سابق منسٹر بھی اگر آپ ہیں تو آپ کے پاس بلو پاسپورٹ رکھنے کا رائٹ ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سابقہ ادوار میں بھی اگر آپ رہ چکے ہیں. لیکن ان کا اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ساری زندگی کے لیے چلتا ہے یا وہ ایکچولی جتنی دیر تک اس کی ایکسپائری ہے اتنی دیر تک چلتا ہے. وی ہیو ٹو سی دیٹ. تو بہرحال ان کو بیسکلی ہوا یہی ہے کہ امیگریشن والوں نے اس معاملے کے اوپر روک لیا اور انہوں نے کہا کہ بی بی آپ آگے نہیں جا سکتی کیونکہ آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اتنی سی بات ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ میں دیکھ رہا تھا کافی اسپیکولیشنز جو ہیں وہ ہو رہی تھیں, بلکہ میں پچھلے ایک ہفتے سے 10 دن کے اندر ایک اور خبر بھی بلکہ ایک صحافی کے بارے میں میڈیا پرسن کے بارے میں بھی آئی کہ وہ بھی پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو بھی جو ہے وہ روک لیا گیا کیونکہ الیجڈلی ان کا نام بھی جو ہے وہ بلیک لسٹ میں تھا. نام میں ابھی اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ انہوں نے خود بھی اس بارے میں بات نہیں کی. فردوس عاشق اوان صاحبہ نے تو خود بھی بات کر دی ہے نا, تو اس لیے میں ابھی نام نہیں لے رہا کہ میرے پاس یہ خبر البتہ یہ بھی خبر آئی تھی. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ اس کی منظوری سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی ہے. این 246 سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو وہ کاغذات نامزدگی بھی جو ہے وہ چیلنج ہو گئی ہے, اور ایم کیو ایم کے امیدوار طیب ہاشمی نے موقف اپنایا ہے کہ ریٹرننگ افسر نے حقائق کو نظر انداز کر کے یہ کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور کیے ہیں, اسی لیے ان کو ریجیکٹ کیا جائے. ایک اور خبر اس کے علاوہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ شیخ رشید صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا ہے بول ٹی وی کو, اور شیخ صاحب نے جو ہے نا وہ ایک نئی تاریخ دے دی ہے, اور وہ نئی تاریخ ہے جی 15 ستمبر, 15 یا 25 ستمبر کچھ اس طرح, میں ستمبر کی ڈیٹ جو ہے وہ انہوں نے دے دی ہے کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ نہ کچھ ہونے لگا. تو شیخ صاحب کی نا یہ ڈیٹیں دینے کی بڑی پرانی عادت ہے. مطلب میں یہ مہینہ میں دیکھ رہا ہوں, یہ 2 مہینے میں دیکھ رہا ہوں, یہ سردیاں نہیں گزاریں گے, یہ عید نہیں ہوگی, بڑی وہ قربانی والی عید سے پہلے بڑی قربانی ہو جانی ہے, اور یہ دیکھنا تو صحیح بس اب 2 سے 3 مہینے کی بات اور ہے, نون میں سے شین نکل آنی ہے. مطلب یہ ان کے پاس نا ایک پورا وہ ڈیٹا ہے جس میں وہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں, اور موسٹ آف دا ٹائمز ان کی باتیں جو ہے وہ غلطی ثابت ہوتی ہیں.
مجھے آج بھی یاد ہے کہ عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈیسک بجا بجا کے کہا یہ تحریک عدم اعتماد فیل ہوگی فیل ہوگی فیل ہوگی فیل ہوگی. بعد میں پتہ چلا شیخ صاحب خود فیل ہو گئے. تو شیخ صاحب کی اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ میں نے تو لٹرلی ان کو امپورٹنس دینا ہی چھوڑ دیا, بالکل ہی امپورٹنس دینا چھوڑ دیے. تو آئی واز ایکچولی لافنگ ایٹ دس واٹ ایور واز ہیپننگ واٹ ایور ہی واز سیئنگ. اب تو ہنسی آنا شروع ہوتی ہے ان کی ان باتوں کے اوپر. اچھا دوسری بات یہ جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا, شہباز گل صاحب کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کل ایک عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اور وہ یہ ایشو تھا کہ جی چند چینلوں نے اسے فرینکلی اسپیکنگ چند چینلوں نے اسے رپورٹ کیا جی جنسی زیادتی ہوئی ہے, چند نے کہا جی جنسی تشدد ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ٹاپک سوشل میڈیا پہ بہت ڈسکس ہونا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کل میں نے اس کے اوپر ویڈیو کی تھی, میں نے ہارڈلی اس کے اوپر کوئی زیادہ گفتگو کی, اور لیکن اب مجھے افسوس کے طور پہ مجھے ڈسکس کرنا پڑے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر سبجیکٹ جو ہے یہ اتنا زیادہ ڈسٹربنگ, اتنا زیادہ اگلی طریقے سے ڈسکس کیا جا رہا ہے, اگلی, اینڈ آئی وانٹ ٹو یوز دا ورڈ اگلی. میں مثال کے طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کس کس قسم کی تصویریں, اور ساری جو ہیں وہ بیک کی تصویریں ہیں. مطلب ایک میں تصویر دیکھ رہا تھا جس میں بندہ جو ہے نا وہ الٹا لیٹا ہوا ہے اس کے اوپر بیڈ کے اوپر, تو اس کے اوپر یہ شہباز گل کی تصویر ہے. اس کے بعد وہ بیسیکلی ایک ویڈیو میں سے اسکرین شاٹ نکالا ہوا ہے. وہ بعد میں بیسیکلی پتہ لگا کہ وہ فیصل آباد سے کوئی بندہ تھا, اور اس کو کسی چکر میں جو ہے وہ لوگوں نے پکڑ وغیرہ کے مارا مورا, اور اس کے بعد وہ جب ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تو یہ بیسیکلی اس شخص کی تصویر تھی, وہ شہباز گل صاحب کی تصویر نہیں تھی. اس کے علاوہ اور بہت سی تصویریں, مطلب اب شروع ہو گیا کام. مطلب مجھے جس چیز سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس کے بیچ میں چھلانگ مار کے, اس ٹاپک کے بیچ میں چھلانگ مار کے صرف اور صرف ری ٹویٹس کی خاطر, لائکس کی خاطر, شیئرنگ کی خاطر کہ جناب یہ دیکھیں میں نے تصویر شیئر کر دی. یار کچھ تو لحاظ کر لو بھائی. اچھا اور کچھ نہیں تو مطلب اگلے کی ڈگنیٹی کا ہی لحاظ کر لو. میں اب آپ کو بتاتا ہوں, میری شہباز گل کے لائر سے کل بات ہوئی تھی. میری شہباز گل کے لائر سے کل خود بات ہوئی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کوئی ایسی تصویریں یا کوئی ویڈیو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں ہے. میں نے کہا لیکن کیا آپ مجھے اس کی تفصیلات شیئر کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیں میں جو بھی تفصیلات ہیں نا میں اس سلسلے میں کورٹ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. سو ہی ریفیوز ٹو شیئر اٹ, انہوں نے نہیں شیئر کی. اب یہاں پہ میں بہت سے لوگوں کے میں دیکھ رہا تھا کوئی بیٹھ کے مطلب اتنی گرافک قسم کی وہ گفتگو کر رہے تھے, جناب وہ ڈنڈے کا استعمال کیا گیا ہے اور تھانے کے اندر جو ہے وہ پولیس والوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. یار آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے اس چیز کا؟ اور دس ڈز ناٹ مین کہ میں یہ اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا, بے شک اگر ہوا بھی ہوگا. آپ کے پاس کیا اوتھینٹک بات؟ شہباز گل نے کیا اس قسم کا ابھی تک کوئی بیان دیا ہے؟ اگر چلے میں 1 منٹ کے لیے اس بات کو تصور کر لوں کہ واقعی ہوا ہوگا, یار وہ وکٹم ہے نا, وہ وکٹم ہے, یہ اس کا رائٹ ہے نا. ایک وکٹم کا رائٹ ہے کہ سب سے پہلے جو بات کرنی ہے وہ کرے. مطلب یہ ضروری ہے کہ آپ نے بیٹھ کے ایسی چیزوں کی تفصیلات, پتہ نہیں اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, ایویں بنائی جانا بیٹھ کے اپنی جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر جس کا جو دل کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے بیٹھ کے جو ہے وہ اس کی کہانیاں بنائی جا رہا ہے. کوئی پٹھی تصویریں شیئر کر رہا ہے, کوئی پٹھی ویڈیو شیئر کر رہا ہے, اور اس میں کئی تو ایسے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں. آپ شہباز گل کے حق میں یہ بات نہیں کر رہے, آپ ایکچولی اس کے ایک مطلب ایک ایول قسم کا مذاق اڑا رہے ہیں اس چیز کا. ویری کرول, ویری اگلی, سکننگ قسم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس بات کا. اور مطلب یہ کوئی سینس نہیں بنتی اس چیز کی. آپ کے پاس اوتھینٹک, میں چلے فار ایگزامپل فواد چودھری ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, آفیشیل پلیٹ فارمز کے ذریعے وہ اس چیز کا اگر اعلان کرنا چاہیں یا وہ چند تصویروں کو ریلیز کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, وہ ان کا رائٹ ہے. لیکن ایک بھرمار شروع ہو چکی ہے, اور وہ جو تصویریں مطلب جو شیئر ہو رہی ہے, ایک بندہ دوسرے سے نہیں ملتا. مطلب اسکن کلر کے لحاظ سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے نہیں ملتا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کون سی تصویر صحیح ہے کون سی غلط ہے. تو براہ مہربانی اس چیز کے اوپر اسپیکولیشن مت کیجیے. شہباز گل کی تھوڑی سی ڈگنیٹی کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں. مطلب وہ اس وقت میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں
کہ آپ کو جتنی ہی اس سے اب اچھا یہ مخالفت میں بھی ہو رہا ہے تو محبت میں بھی ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کچھ لوگ مخالفت میں عجیب عجیب تصویریں شیئر کیے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ محبت میں یہ چیز شیئر کیے جا رہے ہیں. آپ دونوں اجتناب کریں بھائی. اگلے کی ایک رسپیکٹ ہے, اگلے کی ایک ڈگنیٹی, اس کا خیال رکھیں. ان کو خود باہر آنے دیں, وہ اس کے بعد جس قسم کی بھی تفصیلات شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اب مثال کے طور پہ پولیس نے اس بات پہ اپنا کامنٹ دیا ہے کہ جی ان پہ تشدد یا جنسی زیادتی کی جو بات ہے وہ ٹوٹلی من گھڑت ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور نہ ایسا کچھ ہوا ہے. اب وہ جتنے جو مطلب اس میں سے کئی صحافی ہیں اور ان صحافی ہیں دونوں, وہ کدھر ان کی سٹینڈنگ ہے, وہ آپ اس چیز کو کس طرح پروف کریں گے بیٹھ کے. بینگ اے جرنلسٹ آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہونا چاہیے, اس ایویڈنس کے بغیر آپ کسی کے اوپر اس قسم کے الزامات نہیں لگا سکتے. کہ آپ نے 4 اکاؤنٹ ادھر سے پڑھے, 2 اکاؤنٹ ادھر سے پڑھے, 3 تصویریں ادھر دیکھ لیں, آپ نے کہا چلو جی بس ہمارے مطابق جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے. پلیز یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی فیور ٹو شہباز گل بائی ڈوئنگ آل دس. اور میں اس پہ بلکہ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ فواد چوہدری صاحب نے ایک بڑی اچھی تجویز دی ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے جس میں شیریں مزاری ہوں, جس میں سعد رفیق صاحب ہوں اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہوں. مطلب یہ 3 لوگ ہوں, یہ بیٹھ کے اس چیز کا جائزہ لیں. آئی تھنک یہ بڑی اچھی تجویز ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر تو فواد چوہدری صاحب کے خود بڑے اچھے دوست ہیں, آئی نو دس فار اے فیکٹ. اور خواجہ سعد رفیق کے ساتھ بھی مجھے پتا ہے بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے فواد چوہدری صاحب کا. میں جانتا ہوں یہ پارٹی لائنز کے اوپر ڈفرینٹ ہے, لیکن آپس میں بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. میرے خیال میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک فواد چوہدری صاحب کی بہت اچھی یہ تجویز ہے, کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو اس چیز سے. یہاں پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا کا وہ ایک جو دنیا ہے وہ ہر قسم کی فضول اسپیکولیشنز کیے جا رہی ہے. واٹس ایپ گروپس کے اندر بھرمار ہوئی ہوئی ہے اس وقت. اتنا مجھے میسج آیا اور وہ عجیب قسم کی تصویریں. ایک تو مجھے یہاں پہ واٹس ایپ کے اوپر آپ فون کے اوپر کھولیں تو پہلے تصویر نہیں آتا ہے, ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, ڈاؤن لوڈ کریں تو اگر بندہ کوئی اور ہوتا ہے. میں صبح سے لے کے شام تک میں پوچھوں بھائی مجھے کیوں تصویریں بھیج رہے ہو یار, مجھے کیا پتا یہ شہباز گل ہے. مطلب میں کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں اس بات کو کہ یہ شہباز گل ہے یا نہیں. تو کول ڈاؤن, ایزی, ریلیکس. ہر اڑتی ہوئی خبر کو جو ہے نا وہ گریب مت کریں. ابھی بہت زیادہ اسپیکولیشن چل رہی ہے سارے ایشو کے اوپر. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.